रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, आपकी खिदमत में जहन्नम का एक मंज़र पेश किया जा रहा है। बयानात के ज़रिए जहन्नम का एक मंज़र मुलाहिज़ा फरमाएं। अरबी ज़बान में उफ से ज़्यादा हल्का मतलब वाला लफ्ज़ और कोई नहीं है। हम ज़बान से जो उफ लफ्ज़ निकालते हैं, अरबी ज़बान में इससे ज़्यादा हल्का मायने वाला लफ्ज़ और कोई नहीं। माँ बाप की फरमाबरदारी की अहमियत बयान फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को ताकीद फरमाई कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहो और ना ही उन्हें झिड़को। मतलब ये है कि उन्हें यानी माँ बाप को किसी तरह की भी कोई तकलीफ़ न पहुँचाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला आदमी चाहे जितने रोज़े रखे, चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ें, अगर उसके माँ बाप उससे खुश न हों तो मरने के बाद खुदा भी उनसे खुश नहीं होगा। बिरादरान इस्लाम, माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम आप अक्सर व बेशतर सुनते रहते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है। दुनिया में भी देखने को मिलता है कि जो कोई माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप को बुरा भला कहते हैं रोशन अली या ऑडियो माँ स्पीकर बाप को जो सेंटर दुख तकलीफ देते सुजानगढ़। हैं, वो आगे चल कर के दुनिया में भी इसका बहुत बुरा अंजाम पाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि तुम अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, इन बातों को सिर्फ सुन करके एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ये मुसलमान का तरीक़ा नहीं है, बल्कि रब तबारक व तआला और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन कामों को करने का हमें हुक्म देते हैं, उन काम को हमें करना चाहिए, और जिन कामों से हमें मना किया जाता है, उन कामों से करने से हमें बाज रहना चाहिए। और यही इस्लाम का सही तरीक़ा है। मेराज की रात की बात है। मेराज के दूल्हा मदीने के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने कुछ लोगों को आग की डालियों पर लटके हुए देखा, तो जिब्राइल से उनके बारे में पूछा। जिब्राइल ने बताया कि ये माँ बाप की नाफरमानी करने वाले लोग हैं।
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو آگ کی ڈالیوں پر لٹکے ہوئے دیکھا تو جبرائیل سے ان کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں کو اس طرح عذاب پاتے دیکھا تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو اس طرح عذاب پاتے ہوئے دیکھا تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی. جنت کی سیر کے دوران میں نے ان کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں سنی. ان کی فریاد پر میرا دل بھر آیا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی سیر کے دوران میں نے ان کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں سنی. ان کی فریاد پر میرا دل بھر آیا. میں نے عرش کے نیچے سجدے میں سر رکھ کر خدا سے ان کی معافی کی درخواست پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے اپنا سر اٹھا لیجئے. یہ لوگ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں. جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہوں میں انہیں معاف نہیں کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرش کے نیچے سجدے میں سر رکھ کر اور رب تبارک و تعالی سے ان کی معافی کی درخواست پیش کی کہ اے اللہ عز و جل تو ان کو معاف فرما دے. تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان کہ گڑھ. محبوب آپ سجدے سے اپنا سر اٹھا لیجئے. یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں. جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہوں میں انہیں معاف نہیں کروں گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا. دوبارہ پھر جب ان کی چیخ و پکار سنی تو پھر عرش کے نیچے سجدے میں سر رکھ کر اور ان کی بخشش کی دعا مانگی. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ سر اٹھا لیجئے. جو مانگو گے میں دوں گا. لیکن ان ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم سے اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب پھر میں نے ان کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی تو عرض کیا کہ مولا جہنم کے داروغہ کو حکم دے دے کہ وہ جہنم کا منہ کھول دے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں پھر سنی تو عرض کیا کہ مولا جہنم کے داروغہ کو حکم دے دے کہ وہ جہنم کا منہ کھول دے. میں ان چیخنے اور چلانے والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا. میں جہنم کے داروغہ کے پاس پہنچا. اس نے دروازہ کھول دیا. میں نے لوگوں کو آگ کی ڈالیوں پر لٹکتے ہوئے دیکھا. جہنم میں نے لوگوں کو آگ کی ڈالیوں پر لٹکتے ہوئے دیکھا. فرشتے انہیں آگ کے کوڑے مار رہے تھے. ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو دوڑ دوڑ کر کاٹ رہے تھے. ان کی یہ بے کسی دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا. تیسری بار پھر میں عرش کے نیچے خدا کے دربار میں ان کی بخشش کے لیے
سجدے میں گر پڑا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں بغیر ان کے ماں باپ کی رضامندی کے جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ ان کے ماں باپ جنت کی الگ الگ منزلوں میں اپنے اعمال کے حساب سے جنت کی الگ الگ منزلوں میں ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو چل کر کے دیکھو، عذاب کے فرشتے انہیں کس طرح سے سزائیں دے رہے ہیں۔ ان کی تکلیف کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اولاد کی طرف سے ہونے والے برتاؤ کا بیان کیا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ انہیں عذاب میں رہنے دیجیے، انہوں نے میری توہین کی ہے، برا بھلا کہا ہے، میرا دل دکھایا ہے۔ ان کے پاس دولت تھی، وہ عیش کرتا تھا، میں بھوکی رہ جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو چمکیلے اور بھڑکیلے کپڑے پہناتا تھا اور مجھے پھٹے پرانے میں بھی بڑی مشکل سے پھٹے پرانے کپڑے مجھے ملتے تھے۔ ایک دوسری عورت بولی کہ سرکار انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، میں انہیں جب کوئی اچھی بات سمجھاتی تھی تو وہ مجھے مارتا تھا اور گھر سے نکال دیتا۔ اس کے برتاؤ سے ہمارے دلوں میں داغ پڑ چکے ہیں۔ ان کی یہ ساری باتیں سن کر میں نے کہا کہ وہ دنیا تھی، وہ بیت گئی، جو ہوا سو ہوا، یہ آخرت ہے، آپ انہیں معاف کر دو۔ یہی کہنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میری بات سن کر خدا نے فرمایا کہ اے حبیب ان پر زور نہ ڈالیں، انہیں مجبور نہ کریں، میرے عزت و جلال کی قسم جب تک یہ خود دل سے انہیں معاف نہیں کر دیں گے میں انہیں جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ میں نے کہا مولا تو انہیں اجازت دے کہ میرے ساتھ چل کر یہ اپنے بچوں کو عذاب سہتے ہوئے دیکھیں۔ خدا نے اجازت دے دی۔ میں انہیں لے کر جہنم کے دروازے پر آیا۔ انہوں نے جب اندر کا حال دیکھا تو بولے ہائے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ وہ سب بھی رونے روشن لگے۔ علی آڈیو اسپیکر اپنے سینٹر بچے اور بچیوں سجان کو گڑھ۔ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ کر بولے یا رسول اللہ آپ ان سب کی بخشش کے لیے خدا کے دربار میں دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم سب راضی نہیں ہوں گے میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تو وہ سب بولے کہ ہم سب راضی ہیں، ہم نے ان کی خطائیں معاف کی، مولا تو بھی انہیں معاف فرما کر ہم پر احسان فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہوں انہیں جہنم سے نکال دو، اور جس کے راضی نہ ہوں انہیں وہیں رہنے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہوں انہیں تو جہنم سے نکال دو، اور جن کے ماں باپ اپنی اولاد سے راضی نہ ہوں انہیں جہنم میں ہی رہنے دو۔ جہنم سے نکلنے کے بعد وہ سب ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، انہیں نہر حیات میں غسل دیا گیا، ان کے بدن پر گوشت، کھال اور بال نکل آئے اور وہ جنت میں بھیج دیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز اور ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کی تاکید اور وصیت کرتا ہوں، اس سے تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کسی کی زندگی 3 سال رہ گئی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو خدا اسے 30 سال بنا دیتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے
30 साल के 3 साल या 3 दिन कर देता है। मालूम हुआ कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने से उम्र में भी बरकत होती है और माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने से उम्र में कमी होती है। अपने घर, खानदान और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करने से उम्र में बरकत होती है और उन्हें सताने या उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने से उम्र कम होती है। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में तो मोहलत दे देता है, लेकिन मरने के बाद अजाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनकी रूहें जहन्नम के मुंह पर बरहूद के कुएं में बंद कर दी जाती हैं। माँ बाप का नाफरमान हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान है। ऐसे लोग मरने के बाद जब कब्र में दफन किए जाते हैं तो कब्र उन्हें ऐसे दबाती है कि उनकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब माँ बाप के नाफरमानों पर होगा और उसके बाद ज़िनाकारों पर होगा और शिरक करने वालों पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी पनाह में रखे और माँ बाप की खिदमत और फरमा बरदारी की हमें तौफीक अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने माँ बाप के नाफरमानों का जहन्नम का एक मंजर मुलाहिजा फरमाया। हम ज़रा मुहासबा करें, हम अपने बारे में गौर व फिक्र करें कि आज अक्सर व बेशतर घरों में माँ बाप अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं। जो माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए हैं वो अपनी औलाद को अगर पानी मांगने के लिए या उनसे कोई चीज़ तलब करने के लिए जब उन्हें आवाज़ें देते हैं तो वो अपने बूढ़े माँ बाप की उन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते। याद रखें, जिस बुढ़ापे को अभी हमारे माँ बाप पहुँच गए हैं, अनकरीब उसी बुढ़ापे को हम भी पहुँचने वाले हैं और हमारी औलादें ये सब कुछ देख रही हैं कि हमारे माँ बाप अगर हमसे कोई चीज़ मांगते हैं या हमें कुछ नसीहत करते हैं तो हम अपने बच्चों के सामने उनकी नसीहतों का कोई भी ख्याल नहीं करते। कल हमारे बच्चे हमारी बातों पर कोई भी ख्याल नहीं करेंगे। जिस तरह से अनाज की खेती हुआ करती है, ठीक उसी तरह से ये दुनिया भी एक खेती है। इसमें जो कुछ हम खुद करेंगे, हमारी औलादें कल हमारे लिए भी वही करेगी जो हम अपने माँ बाप के लिए करते हैं। यानी हम अपने हाथों से अपने वो बीज बो रहे हैं जिसकी फसल कल हमारी औलादें काटेंगी। अगर हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा और हुस्न सलूक कर रहे हैं तो ये हमने अच्छा बीज बोया। कल हमारी औलादें हमारे साथ भी अच्छा सलूक करेंगी और हमारी औलादें हमारी फरमा बरदार होंगी। हम औलादों के लिए उनका अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए, उनका अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए रोशन अली ऑडियो स्पीकर दुनियावी सेंटर बातों का पूरा सुजानगढ़। ख्याल रखते हैं कि औलाद के लिए अच्छा मकान हो, औलाद के लिए अच्छा कारोबार हो, औलाद के लिए अच्छा रिश्ता हो और हमारे मरने के बाद हमारी औलाद को दुनियावी कोई भी तकलीफ़ ना हो। इस तरह की तमाम बातों का इंतज़ाम हम इस दुनिया में रहते हुए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी औलाद को
فرما بردار بنانے کے لیے دین کا اچھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے کے لیے کیا ہم نے کبھی کوئی تیاری کی ہے؟ اگر ہم نے ان کو دین کا اچھا راستہ نہیں بتایا، دین کی اچھی تعلیم نہیں دلوائی، تو بظاہر میں ہم نے دنیا ان کے لیے اچھی ضرور بنائی، لیکن ان کی آخرت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچایا ہے۔ اور کل مرنے کے بعد جس طرح سے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، جس طرح سے ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنایا ہے، وہ اسی حساب سے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اپنے کام میں لے گا، اور مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی اسی حساب سے وہ فائدہ یا نقصان پہنچائے گا جس طرح سے ہم نے ان کو دنیاوی تربیت دی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بنے، اچھے اور نیک کام کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جب بھی ماں باپ اولاد کو آواز دے کر کے بلائیں تو تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، اور جو کام ماں باپ کرنے کا حکم دیں وہی کام کریں۔ ہاں، البتہ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام اگر ماں باپ کرنے کو کہیں تو وہ کام نہ کریں، اور شاید ہی کوئی ایسے ماں باپ ہوں گے جو کوئی اولاد کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دیں گے۔ آج تو ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ماں باپ اولاد کو آواز دیتے رہتے ہیں، لیکن اولاد آوازیں سن کر بھی اس پر دھیان نہیں دیتی، اور ماں باپ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کام اولاد نہیں کرتی، بلکہ اپنی من مرضی کے مطابق غلط کام اختیار کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، ابھی آپ نے غور سے سنا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا، ماں باپ کو ستانے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان لاکھ نمازیں پڑھیں، چاہے جتنے روزے رکھیں، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جن اولادوں کے ماں باپ ان سے خوش ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ بھی ان سے خوش ہے۔ جن کے ماں باپ اپنی اولاد سے ناخوش ہیں، ناراض ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ہر حال میں ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو اور ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ صبح سے لے کر کے شام تک کئی موقع ایسے ملتے ہیں کہ انسان اگر چاہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی راضی کر سکتا ہے۔ مثلاً صبح سویرے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کریں، ان سے جب مسکرا کر سلام کریں گے، ماں باپ سلام کا جواب دیں گے اور اپنی اولاد سے بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کے بستر کو جھاڑ کر کے اور سمیٹ کر کے رکھ دیا، یہ بھی ماں باپ کی خدمت ہوئی۔ ماں باپ میں سے کسی نے بھی اگر پانی مانگا یا انہیں ناشتے کی ضرورت ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت میں چائے یا پانی یا ناشتہ آپ نے پیش کیا، یہ بھی ماں باپ کی خدمت ہے۔ تو اس طرح سے صبح سے شام تک کئی لمحات ایسے آتے ہیں جن سے ماں باپ کی خدمت کر کے اور انہیں خوش کیا جا سکتا ہے۔
خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں. بہت ہی بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں، یا دونوں میں سے کوئی بھی ایک اگر ان کے سامنے حیات ہیں تو وہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. یعنی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں ان کے لیے ان کے ماں باپ جنت بن جاتے ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ان کے لیے جہنم بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیاری اسلامی بہنیں، آپ بھی اپنے شوہروں کو ہمیشہ ان کے ماں باپ کے ساتھ انہیں خوش رہنے کی اور بار بار انہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی بھی آپ بھی ان سے یہ باتیں کہتی رہا کریں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے. ماں باپ کی دعا جب اپنی اولاد کے لیے نکلتی ہیں تو روشن اس علی اولاد کے جو آڈیو بچے اسپیکر ہیں سینٹر اس کی سجان جو گڑھ. بیوی ہے اس سے ان کی دعاؤں سے ان سب کو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیاوی بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کی دعائیں ہم سب کو بار بار لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ، جو کچھ بھی درس دیا ہے سنا ہے اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کا فرما بردار اور عاشق رسول بنا. یا اللہ عز و جل ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما.